امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی الایمان الاوسط کے نام سے، اور اس میں انہوں نے توبہ کے 10 اسباب کا ذکر کیا ہے، یعنی 10 وہ چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ پاک گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا سبب انہوں نے گناہوں کی معافی کا جو لکھا ہے وہ ہے الاستغفار، استغفار کرنا۔ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے گزرے ہوئے ایام کے گناہوں پر اللہ پاک سے معافی مانگنا اور نادم ہونا، یہ مطلب ہوتا ہے استغفار کا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بڑی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی اس پر آپ علیہ السلام نے تاکید فرمائی، اس کے بڑے فوائد کا بیان کیا ہے۔ امام حسن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ حضرت، میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، مجھے کوئی عمل بتائیں۔ آپ نے فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے آ کے کہا حضرت، مالی اعتبار سے بہت زیادہ پریشان ہوں، آپ مجھے کوئی عمل بتا دیں۔ حضرت نے فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا حضرت، قرض بہت زیادہ چھڑ گیا ہے، آپ کوئی عمل بتائیں تاکہ قرض کا اللہ پاک کوئی سبب بنا دیں۔ آپ نے فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا حضرت، آپ کوئی عمل بتا دیں کہ اللہ پاک اولاد عطا کر دیں۔ آپ نے فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ ایک اور آیا، اس نے کہا حضرت، بارش نہیں ہو رہی، کوئی عمل بتا دیں۔ فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کھیتی میں پھل کے لیے کوئی عمل بتا دیں۔ فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا کہ باغات کے لیے پانی کی ضرورت ہے، آپ کوئی عمل بتا دیں کہ اللہ پاک پانی کا انتظام کریں۔ فرمانے لگے کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ اب جو بیٹھنے والا بندہ تھا، اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت، کافی سارے لوگ تشریف لے کر آ گئے، اپنے مختلف سوالات کیے، اور سب کے سوالات کے جواب میں آپ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ عمل میں نے اللہ کے قرآن سے دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرنے سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور پھر اللہ پاک آسمان سے بارش بھی برسا دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا، اولاد عطا کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغات اللہ پاک اگا کے پیدا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور پانی کا بھی اللہ پاک بندوبست کر دے گا۔ اب آج کل کی ضروریات کو اگر آپ روز مرہ کے حساب سے دیکھیں تو ہر ایک آدمی کو یہ ضرورت لاحق ہے، ہر ایک آدمی کو یہ مسئلہ درپیش ہے، لیکن قرآن نے اس کا جو حل بتایا ہے وہ حل کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے۔ یہ استغفار ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، امر کا صیغہ ہے، استغفار کرنے کا حکم پیغمبر پاک کو ہے۔ تو جب اتنی بڑی ہستی کو استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے تو پھر ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟
استغفار کے بڑے فائدے ہیں۔ دوسرا سبب توبہ ہے۔ توبہ کہتے ہیں آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، عزم جازم۔ یہ توبہ اور استغفار یہ قریب قریب ہے، لیکن فرق اس میں صرف اتنا ہے کہ استغفار گزشتہ جو زندگی گزری ہے اس میں جتنے گناہ ہوئے ہیں اس پر انسان نادم ہو جائے، اور توبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں انسان یہ ایک عزم مصمم کرے کہ اللہ میں تیرے حکموں کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بندہ سچی نیت کے ساتھ سچی توبہ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا نہ ہو، یہ بالکل گناہ سے پاک اور صاف۔ اور توبے کی مثال صابن کی طرح ہے، اور گناہوں کی مثال میل کی طرح ہے۔ اب صابن جتنا زیادہ بندہ استعمال کرتا ہے میل اتنا ہی ختم ہو جاتی ہے، تو جتنا بندہ استغفار اور توبہ کر کے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تیسرا جو سبب ہے کہ جس سے انسان کے گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں وہ الحسنات الماحیہ، یعنی نیکیاں کہ جس کی وجہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اب نیکیاں بندہ کرتا ہے تو نیکیاں کرنے سے انسان کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیوں سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ نیکیاں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا ہی زیادہ گناہ گار کے ختم ہوتے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر آ کر شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ بھائی کوئی قرآن پاک حفظ کرتا ہے اور وہ کسی گناہ میں بھی مبتلا ہو تو شیطان آ کے کہتا ہے کہ بھی گناہ تو ویسے بھی کرتا ہے، گناہ تو ویسے بھی نہیں چھوڑ رہا، تو قرآن پاک یاد کرنے کا اور پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی عورت ہے وہ پردہ کرتی ہے، پردہ نہیں کرتی، تو شیطان آ کے کہتا ہے کہ بھئی نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ پردہ تو ویسے بھی نہیں کرتی۔ نماز کوئی آدمی نہیں پڑھتا، شیطان آ کے کہتا ہے کہ تو کوئی اور نیک کام کرے اس کا فائدہ کیا ہے؟ نماز تو ویسے بھی نہیں پڑھتا۔ اب یہاں یہ دھوکہ ہے، اس دھوکے سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نیکیوں میں اضافہ ہو، نیکیوں میں اضافہ ہو۔ جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی شیطان کی کمر ٹوٹے گی اور گناہ ختم ہوں گے، اور اگر شیطان کے دھوکے میں آ کر اس کی بات پر عمل کیا تو پھر نیکیاں بھی ختم اور پھر پلے کچھ نہیں ہے، پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ عجیب سی بات ہے کہ ہم شیطان کی تو سن لیتے ہیں، گناہ کو ہم نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن نیکیاں اس کی وجہ سے کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں اور گناہ کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب سی لاجک ہے۔ چاہیے تو یہ کہ نیکی کر کے گناہ کو بندہ چھوڑ دیں، لیکن یہاں نیکی کو چھوڑ دیں گے اور گناہ مستقل کرتے رہیں گے۔ اس لیے یہ تیسرا جو سبب ہے